أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ وَاضْرِبْ اس کا عطف ما سبق پر ہو رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ فرمایا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب فرما کر اللہ تبارک و تعالی مؤمنین اور کافرین کی ایک تمثیل ذکر فرما رہا ہے۔ تو پیچھے مومنین کے لیے جو انعامات ہیں ان کا بیان ہوا، اور کافروں کے لیے جو عذاب اور سزا ہے اس کا ذکر ہوا۔ اور جب امر معقول کی امر محسوس سے تشبیہ ہو جائے اور تمثیل بیان کر دی جائے تو بات اور زیادہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، تمثیل ذکر کی جا رہی ہے تاکہ مومنوں اور کافروں کا جو حال ہے وہ خوب واضح ہو جائے۔ ضرب کا صلہ جب مثل آئے تو ضرب مثل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثل بیان کرنا۔ ضرب کا معنی اب کیا ہوگا؟ بیان کرنا، لانا۔ اور آگے رجلین جو تثنیہ ہے رجل کا، یہ ترکیب میں مثلاً سے بدل ہوگا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور لوگوں کے لیے دو مردوں کی مثل بیان کرو۔ مثل بیان کرو، کون سی مثل؟ رجلین، دو آدمیوں کی، دو مردوں کی۔ تو حاصل معنی بیان کر رہے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ کا، وَمَثِّلْ حَالَ الْكَافِرِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِحَالِ رَجُلَيْنِ، اور کافروں اور مؤمنوں کے حال کی دو لوگوں کے حال سے تمثیل بیان کرو۔ تو اضرب مثلا مثل کے معنی میں ہو گیا، اور تمثیل کس سے دینی ہے؟ رجلین، ایک مثل بیان کرو۔ کون سی مثل ہے؟ رجلین، دو لوگوں کی مثل۔ تو یہ مثل کس کے لیے بیان کی جا رہی ہے؟ کس کے حال کی مثال ان دو لوگوں سے دی جا رہی ہے؟ تو اس کو فرمایا کافروں اور مؤمنوں کے حال کی تمثیل دی جا رہی ہے۔ ہاں، اور کافروں اور مؤمنوں کے حال کی دو لوگوں کے حال سے تشبیہ اور تمثیل بیان کرو۔ یہ دو لوگ کون تھے؟ کہتے ہیں وَكَانَ أَخَوَيْنِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ اسمه قطروس وَالْآخَرُ مُؤْمِنٌ اسمه يَهُوذَا۔ اور یہ دونوں قوم بنی اسرائیل کے دو بھائی تھے۔ قوم بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے اور یہ دونوں بھائی تھے۔ ان میں سے ایک کافر تھا جس کا نام قطروس تھا، اور دوسرا مومن تھا جس کا نام یہودا تھا۔ یہودا اور یہوذا دونوں لغت ہیں۔ وقیل هما المذکوران فی والصافات فی قوله قال قائل منهم انی کان لی قرین۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان دو مردوں سے مراد وہ دو لوگ ہیں جن کا سورہ والصافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول قال قائل منہم انی کان لی قرین میں ذکر آیا ہے۔ ہو گئی بات؟ تو ایک بات یہ ہوئی کہ یہ بنو اسرائیل کے دو لوگ تھے، دونوں بھائی تھے، ایک مومن اور ایک کافر، ان دونوں کا حال یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دو لوگ ہیں جن کا سورہ والصافات کے اندر ذکر آیا ہے قال قائل منہم انی کان لی قرین میں۔ تو وہاں بھی دو لوگوں کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں وہی دو لوگ مراد ہیں رجلین سے۔ ورثا من ابیہما، اب یہ ورثہ چاہے ان دو لوگوں سے جوڑیے یا ان دو لوگوں سے، ان کے
حال کی ابتدا بیان کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں ان کا پورا پس منظر. فرماتے ہیں ورثہ من ابیہما ثمانیۃ آلاف دینار، ان دونوں کو اپنے باپ سے وراثت میں 8,000 دینار ملے. وارثہ یریث باب حسبہ سے، جس کا معنی وارث ہونا. ہاں تو ان دونوں نے اپنے باپ سے 8,000 دینار وراثت میں پائے. فجعلها شطرین، تو ان دونوں نے انہیں 2 حصوں میں بانٹ لیا، آدھا آدھا دونوں نے لے لیا. شطر کا معنی نصف ہوتا ہے، اور شطر کا معنی کبھی جز اور حصہ کیا جاتا ہے. الطہور شطر الایمان آیا ہے، جس کو اپنے طور پر بنا لیتے ہیں الطہارۃ نصف الایمان یا نظافۃ نصف الایمان. ہو سکتا ہے وہ روایت، لیکن جو روایت ملتی ہے ہم لوگوں کی نظر میں ہے وہ کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان. تو شطر کا معنی نصف بھی ہوتا ہے اور جز بھی ہوتا ہے. فجعلها شطرین، تو انہوں نے کیا انہیں نصف نصف کر لیا، آدھا آدھا لے لیا. فاشترى الكافر ارضا ب1000 دینار، تو کافر نے 1000 دینار میں ایک زمین خریدی. اس نے اپنے 4,000 کو کیسے استعمال کیا اور کس طریقے سے اپنے عیش و آرام کا انتظام کیا اس کا ذکر ہو رہا ہے. بس کافر نے 1000 دینار میں ایک زمین خریدی. فقال المؤمن اللهم ان اخي اشترى ارضا ب1000 دینار وانا اشتري منك ارضا في الجنة ب1000. تو مومن نے کہا کہ اے پروردگار، بے شک میرے بھائی نے 1000 دینار میں زمین خریدی ہے اور میں تجھ سے 1000 دینار میں جنت میں زمین خریدتا ہوں. فتصدق به، تو اس نے کیا کیا؟ 1000 دینار اس ارادے سے صدقہ کر دیا کہ اس نے پروردگار سے، اللہ تبارک و تعالی سے جنت میں زمین خریدی. ثم بنا اخوہ دارا ب1000، پھر اس کے بھائی نے 1000 دینار میں ایک گھر بنایا. فقال اللهم انی اشتری منک دارا فی الجنة ب1000 فتصدق به، تو اس نے کہا اے اللہ، بے شک میں تجھ سے جنت میں گھر خریدتا ہوں 1000 دینار کے بدلے. بس اس نے پھر 1000 دینار صدقہ کر دیا. ثم تزوج اخوہ امرأة ب1000، پھر اس کے بھائی نے ایک عورت سے 1000 دینار کے بدلے شادی کی. فقال، تو اس نے کہا اللهم انی جعلت 1000 صداقا للحور، اے پروردگار بے شک میں 1000 دینار کو جنتی عورتوں کا مہر بناتا ہوں. جنتی عورتوں کو حور کہا جاتا ہے. ہو گیا؟ تو میں 1000 دینار کو صداق کا معنی ہوتا ہے مہر، صداق اور صدوقہ، صدوقہ دال کے پیش کے ساتھ، اور صدقہ ہو تو جانتے ہی معنی. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دو. ہاں تو اس نے کہا ہے پروردگار بے شک میں 1000 دینار کو جنتی عورتوں کا مہر بناتا ہوں. ثم اشترى اخوه خدما ومتاعا ب1000 دینار، تو یہاں بھی اس نے کیا کیا؟ 1000 دینار صدقہ کر دیا. اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جیسے اوپر ذکر تھا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے یہاں مراد ہوگا. ثم اشترى اخوه خدما، پھر اس کے بھائی نے 1000 دینار میں خدمت گزار اور ساز و سامان خریدے، اور پورا جاہو حشم اس نے بنایا. رئیسانہ زندگی گزارنے کے لیے سارے انتظامات اس نے کیے. فقال، تو اس کے مومن بھائی نے کہا اللہم انی اشتریت منک الولدان المخلدین ب1000، کہ پروردگار بے شک میں نے تجھ سے 1000 دینار کے بدلے جنت میں ہمیشہ رہنے والے غلمان کو خریدا. ولدان اور غلمان دونوں آیا ہے جنتی خدام کے بارے میں، اور ان کی صفت کیا ہے؟ ولدان مخلدون آئی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے.
تو اس نے کہا پروردگار بے شک میں نے تجھ سے 1000 دینار کے بدلے ہمیشہ رہنے والے غلمان خریدے، فتصدق بہ، اور اس نے کہا 1000 دینار صدقہ کر دیا۔ تو اب اس طریقے سے اس کو جو بھی میراث میں ملا تھا وہ کل اس نے راہ خدا میں صدقہ کر دیا، اور اس کا بھائی کیا ہے، اپنے دنیاوی عیش و آرام کا انتظام کرتا رہا، رئیسانہ زندگی گزارنے کے لیے اس نے سارے انتظامات مہیا کی۔ تو اب اس کے پاس تو سب ختم ہو گیا۔ ثم اصابته حاجہ، پھر کچھ عرصہ بعد اسے ضرورت لاحق ہوئی، اس کے پاس تو کچھ بچا نہیں۔ فجلس لأخیہ علی طریق، تو وہ اپنے بھائی کے لیے اس کے راستے پر بیٹھا، مطلب یہ ہوا کہ بھائی سے ملنے کے لیے وہ اس کے راستے پر بیٹھ گیا کہ بھائی کا گزر ہوگا تو ہم اس سے ملاقات کریں گے اور اپنی حاجت و ضرورت بیان کریں گے۔ تو وہ اپنے بھائی کے لیے اس کے راستے پر بیٹھا، فمر بہ فی حشمہ، تو وہ اپنے جاہ و حشم کے ساتھ اس پر گزرا۔ تو جاہ و حشم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دائیں بائیں خدام ہیں اور وہ چل رہا ہے درمیان میں، تو وہ جاہ و حشم کے ساتھ اپنے خادموں میں اس پر گزرا۔ فتعرض لہ، تو وہ بھائی اس کے سامنے آیا، اس سے ملاقات کی، اپنی ضرورت رکھی۔ فطردہ ووبخہ علی التصدق بمالہ، تو اس نے اپنے بھائی کو دھتکار دیا اور اس کو مال صدقہ کرنے پر زجر و توبیخ کی ملامت، کیوں تم نے صدقہ کر دیا تھا، جاؤ اب۔ تو اس نے اس کو دھتکار دیا اور مال صدقہ کرنے پر اس کو ملامت۔ تو یہ ان لوگوں کا واقعہ جو ابتدائی تھا وہ بیان کر دیا۔ اب قرآن مجید میں اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے آیات کو پڑھیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہاں، قرآن مجید میں اب تک کیا پڑھا آپ نے؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے محبوب لوگوں کے لیے دو لوگوں کی مثال بیان کر۔ یہ دو لوگ کون ہیں، کیسے ہیں؟ رجلین کی صفت بنے گا آنے والا جملہ۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ بنائے اور ان دونوں کو کھجوروں کے درخت سے گھیرا اور ان کے درمیان کھیتی بنائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کھجور کا بھی باغ ہے، انگور کا بھی باغ ہے، درمیان میں کھیتی بھی ہو رہی ہے، یعنی ایسی زمین ہم نے اسے عطا فرمائی جس میں قسم قسم کے غلے اور میوے تھے، ہے نا، حاصل نکلا۔ ہاں، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، جنتین کی تفسیر ہے بستانین، بستان مانے باغ، تو جنتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باغ، اس لیے اس کی تفسیر بستانین سے کی۔ اعناب کی تفسیر کروم سے کر رہے ہیں، کیونکہ عنب کہتے ہیں انگور پھل کو، اور اس کے درخت کو کرم کہتے ہیں جس کی جمع کروم آتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ باغ کس کا ہوتا ہے؟ درختوں کا باغ ہوتا ہے نا۔ تو اعناب بول کر کے، پھل بول کر کے اس کا درخت مراد ہے، اس لیے تفسیر کی ہے بستانین من کروم سے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عنب کبھی کرم پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی انگور کے پھل کو بھی کہتے ہیں اور انگور کے درخت کو بھی عنب کہتے ہیں، تو اس صورت میں تعویل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اعناب بمعنی کروم ہو گیا، اس لیے یہاں تفسیر اس کا معنی بیان کرنے کے لیے تفسیر کی ہو گئی بات۔ ہاں، تو ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ بنائے، وحففناہما بنخل، اور ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیرا۔ نخلتن واحد کے لیے آتا ہے اور تا کے حذف کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ حفا یحفو کا معنی ہوتا ہے گھیرنا، آگے اس کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ اور
حفا اور حفا بھی دونوں کی پوری تفصیل لغوی پوری تحقیق بیان کریں گے. پہلے حففناہما بنخل کا مفہوم واضح کر رہے ہیں. وجعلنا النخل محیطا بالجنت، ہم نے ان دونوں کو کھجور سے گھیرا کا مطلب کیا ہوا کہ کھجور کے درختوں کو دونوں باغات کا گھیرنے والا بنایا. مطلب یہ ہوا کہ باغ جتنا بڑا تھا اس پورے باغ کے کنارے کنارے کھجور کے درخت تھے اور بیچ میں انگور کا باغ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کاشتکاری کا حصہ، کھیتی کے لیے زمین تھی. وجعلنا بینہما زرعا، اور دونوں باغات کے درمیان میں ہم نے کھیتی بنائی. تو وجعلنا النخل محیطا بالجنتین، اور کھجور کے درختوں کو دونوں باغات کا گھیرنے والا بنایا. وَهَذَا مِمَّا يُؤْثِرُهُ الدَّهَاقِينُ فِي كُرُومِهِمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مُؤَزَّرَةً بِالْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ. کہتے ہیں اور یہ اس طریقے میں سے ہے جس کو دہقان کی جمع ہے دہاقین، کاشتکار، اور خاص طور سے جو رئیس کاشتکار ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اور یہ اس میں سے ہے جسے کاشتکار یا کہہ لیجیے بڑے کاشتکار اپنے انگور کے باغوں میں اختیار کرتے ہیں. فی کرومہم، کرم کی جمع، اپنے انگور کے درختوں میں اختیار کرتے ہیں کیا؟ ان یجعلوها مؤزرة بالاشجار المثمرة، کہ انہیں پھلدار درختوں سے گھیر دیتے ہیں. یعنی کنارے کنارے پھلدار اونچے درخت لگاتے ہیں اور درمیان میں کیا ہے انگور کا باغ رکھتے ہیں، انگور کے درخت رکھتے ہیں. مؤزرہ یہ عذر سے باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے جس کا معنی ڈھانپ دینا. اچھا دوسری بات کیا ہے کہ انگور کے پودے ہوتے ہیں بہت نازک، اگر تیز آندھی آ جائے تو پھر وہ رک نہیں پائیں گے. جب کنارے کنارے بھاری درخت ہوں گے، اونچے درخت ہوں گے تو ہوائیں پہلے ان سے ٹکرائیں گے، ان میں کم اثر ہوگا. کہتے ہیں وَهَذَا مِمَّا يُؤْثِرُهُ الدَّهَاقِينُ، اور یہ اس میں سے ہے جسے بڑے کاشتکار اپنے انگور کے باغ میں اختیار کرتے ہیں کہ ان کو پھلدار درختوں سے ڈھانپ دیتے ہیں یا گھیر دیتے ہیں. يُقَالُ حَفُّوهُ، اب لغوی تحقیق حفا کی ہو گیا. ہاں کہتے ہیں حفوہ اذا اطافوا بہ، حفوہ بولا جاتا ہے اس وقت جب اسے گھیر دیں. یعنی حفوہ کا معنی کیا ہوا؟ انہوں نے اسے گھیر دیا. تو متعدی ایک مفعول ہوا نا، حفا معنی گھیرنا اور وہ کیا ہے اس کا مفعول اول. وحففتہ بہم، اور حففتہ بہم کہتے ہیں یعنی با کے ساتھ، تو یہ متعدی بدو مفعول ہو جاتا ہے. ایک مفعول بالذات ہوتا ہے اور دوسرا با کے واسطے سے، اور یہ با کیا ہے بائے تعدیہ ہو جاتا ہے. حففتہ بہم، اس کو میں نے ان سے گھیر دیا. اے جعلتہم حافین حولہ، یہ بولتے ہیں تو معنی کیا ہوتا ہے یعنی میں نے ان لوگوں کو اس کے ارد گرد گھیرنے والا بنا دیا. حففتہ بہم کب کہیں گے؟ ایک کو بیچ میں کھڑا کر دیجئے اور چند لوگوں کو اس کے ارد گرد، تو آپ کہیں گے حففتہ بہم، میں نے اسے ان سے گھیر دیا. تو معنی کیا ہوا؟ جعلتم حافین حولہ، میں نے انہیں اس کے ارد گرد گھیرنے والا بنا دیا. تو اب دیکھیے متعدی بدو مفعول ہو گیا. وَهُوَ مُتَعَدٍ إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، اور حفا متعدی بیک مفعول ہے. فَتَزِيدُهُ الْبَاءُ مَفْعُولًا ثَانِيًا، تو با جو بائے تعدیہ اس کے اندر دوسرا مفعول زیادہ کر دیتا ہے. اب متعدی بدو مفعول ہو جاتا ہے. تو یہ حففناہما بنخل کی لغوی تحقیق ہوگی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی بنائی، زراعت بنائی. اب اس کی جو زمین ہے اس کی کیفیت کیا بیان فرمائی گئی کہ دو انگور کے باغ
اور ان دونوں باغوں کو کھجور کے درخت کنارے سے گھیرے ہوئے ہیں، اور دونوں انگور کے باغات کے بیچ میں زمین ہے جس میں کاشتکاری ہوتی ہے اور قسم قسم کے غلے وغیرہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو اب اس کی زمین کیا ہے؟ پھلوں، میووں اور غلوں سب کی جامع ہو گئی۔ جعلناها ارضا جامعة للاقوات والفواکہ، معنی کیا ہوا کہ ہم نے اس زمین کو ایسی زمین بنایا جو غلوں اور میووں کی جامع ہے۔ قوت کی جمع ہے اقوات، اور قوت کہتے ہیں سامان خوراک، تو کھایا کیا جاتا ہے؟ غلہ ہی اسے ہم تعبیر میں لا سکتے ہیں نا، گیہوں، جو، چاول، دال، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سامان خوراک ہیں۔ جعلناها ارضا جامعة للاقوات والفواکہ، ہاں، اور انگور ہیں، کھجور ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ فواکہ میں سے ہیں۔ تو ہم نے اس کی زمین کو ایسی زمین بنایا جو ہر قسم کے غلوں اور فواکہ کی جامع ہے، اور نہایت ہی حسین ترتیب اور اچھی شکل پر، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے درخت کیا ہیں؟ خوب ملے ہوئے آپس میں اور گھنے ہیں۔ وَوَصَفَ الْعِمَارَةَ بِأَنَّهَا مُتَوَاصِلَةٌ مُتَشَابِكَةٌ لَمْ يَتَوَسَّطْهَا مَا يَقْطَعُهَا مَعَ الشَّكْلِ الْحَسَنِ وَالتَّرْتِيبِ الْأَنِيقِ۔ عمارت سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس کی وہ زمین جو ان تمام چیزوں کی جامع ہے۔ ویسے عمارت کو کہتے ہیں، لیکن عمارت چونکہ وہ زمین بھی ان قسم کے درختوں سے اور کھیتیوں سے آباد ہے، اس لیے اسے کیا عمارت سے تعبیر کیا گیا۔ وَوَصَفَ الْعِمَارَةَ، اور عمارت کا وصف بیان فرمایا، اس کی صفت بیان فرمائی کہ وہ پوری آپس میں ملی ہوئی ہے، اس کے اشجار گھنے ہیں، لم يتوسطها ما يقطعوها، کوئی چیز ایسی بیچ میں نہیں ہے جو ان درختوں کو کاٹے اور ان میں فصل پیدا کرے، اچھی شکل اور عمدہ ترتیب کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ دو باغ ہیں اور سب کیا ہے؟ ان کو انگور، کھجور کے درخت گھیرے ہوئے ہیں، کتنا خوشنما منظر ہوگا، اور درمیان میں جگہ خالی ہے جہاں کھیتی ہوتی ہے، تو باغ کے درخت بھی خوب گھنے اور آپس میں جڑے ہوئے ملے ہوئے ہیں، اس سے بھی حسن بڑھ رہا ہے اور ترتیب بھی عمدہ اور بہترین ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، تو ادھر اس کی ترتیب بھی عمدہ ہے، اچھی شکل پر ہیں، اشجار اچھے انداز میں ہیں، گھنے ہیں، ملے ہوئے ہیں، اور ان باغات کے پھل دینے کا معاملہ کیا ہے وہ دیکھیے۔ کلتا الجنتین آتت اکلها، دونوں باغات نے اپنا پھل دیا اور اس میں سے کچھ کم نہ کیا، یعنی بغیر کسی کمی کے انہوں نے اپنا پھل پورا دیا۔ آتت بمانا کیا ہے؟ اعطت، آتا یوتی بمانا دینا، وآت الزکاة اسی مادہ سے ہے، ہاں، تو اعطت اس کے معنی کی تفسیر ہو گئی۔ حمل علی اللفظ، اب یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ کلتا الجنتین، دو باغات کا ذکر ہے تو آتت کیوں آیا؟ آتتا تثنیہ آنا چاہیے نا، بس میں آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہاں ضمیر کدھر لوٹائیں گے آپ؟ کلتا الجنتین میں کلتا کی طرف، اور کلتا اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے اور معنن تثنیہ ہے، کیونکہ تثنیہ کی تاکید کے لیے آتا ہے، تو لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے، لفظ پر محمول کرتے ہوئے مفرد لایا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اس اطلاق سے، استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ پر محمول کرنا ہی اولا اور افصح ہے۔ ہو گئی بات؟ ہاں، حمل علی اللفظ، یہ محمول ہے لفظ پر۔ کس کے لفظ؟ کون سا لفظ مراد ہے؟ کلتا کے لفظ پر،
لأن لفظ کلتا مفرد، اس لیے کہ لفظ کلتا مفرد ہے. ولو قیل آتتا علی المعنی لجاز، اور اگر آتتا تثنیہ کے ساتھ کہا جائے معنی پر محمول کرتے ہوئے تو بھی جائز ہے. ہم اپنے استعمال میں اگر ایسا کر لیں کہ اسے معنی پر محمول کرتے اس کے لیے تثنیہ لائیں تو بھی درست ہے، لیکن لفظ پر حمل کرتے ہوئے یہاں آتت مفرد لایا گیا ہے، اور قرآن مجید کا استعمال بتا رہا ہے کہ یہی زیادہ فصیح ہے. اکولہا، اکل کہتے ہیں ما یؤکلو کو، جسے کھایا جائے یعنی اس کا پھل. ثمرہا اس کی تفسیر کر رہے ہیں. دونوں جنتوں نے اپنا پھل دیا. ولم تظلم منہ شیئا، ظلم یظلم کا معنی ظلم کرنا، اور ظلم نام کس کا؟ کسی کے حق کو کم کر دینا، اس کا حق سرے سے نہ دینا یا کچھ کم دینا. تو ظلم کیا ہے؟ نقص کے معنی کو متضمن یا لازم ہے، اس کے اندر نقص لازمی طور پر پایا جاتا ہے، تو یہاں پر وہی نقص والا معنی مراد ہے کم کرنا. ولم تظلم منہ شیئا ولم تنقص من اکلھا شیئا. من اکلھا لا کر کے بتا رہے ہیں کہ منہ میں جو ضمیر ہے وہ اکل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور انہوں نے اپنے پھل سے کچھ کم نہ کیا یعنی پورا پورا پھل دیا. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری فرمائی، ایک نہر بہائی. نَعَتَهُمَا بِوَفَاءِ الثِّمَارِ وَتَمَامِ الْأُكُلِ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ ثُمَّ بِمَا هُوَ أَصْلُ الْخَيْرِ وَمَادَّتُهُ مِنْ أَمْرِ الشُّرْبِ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے باغات کی صفت کیسی بیان فرمائی؟ اوپر ان کی جو ترتیب ہے اور درختوں کی جو کیفیت ہے وہ بیان فرمائی گئی. پھر کلتل جنتین سے یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے پورا پورا پھل دیا اور اس میں کوئی کمی نہ ہوئی. اب جو کھیتی کے لیے بنیادی چیز ہے، بھائی کھیتی کب تیار ہوگی؟ جب سچائی ہوگی، اس کے لیے پانی ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں اس کا ذکر فرمایا. کہتے ہیں نعاتہما، ان دونوں باغات کی صفت بیان فرمائی. نعت بمانا صفت بیان کرنا. ان کی صفت بیان فرمائی، پھلوں کے پھل پورا دینے سے بغیر کسی کمی کے. بوفاء الثمار و تمام الاکل، دونوں کا معنی ایک ہے، پورا پھل دینے سے بغیر کسی کمی کے. ثم بما هو اصل الخیر، پھر اس بات سے ان کا اس کا وصف بیان فرمایا جو خیر کی اصل اور اس کا مادہ ہے. من امر الشرب یعنی پانی کا معاملہ، سچائی کا معاملہ. فجعلہ افضل ما یسقى به، تو اسے سچائی کی سب سے افضل چیز بتایا. فجعلہ افضل ما یسقى به، تو جس سے سیراب کیا جاتا ہے اس میں سب سے افضل اور بہتر کیا ہے کہ نہر ہو. صرف چشمہ ہو تو اس سے سیرابی میں کمی آ سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن نہر ہے وہ بھی نہر جاری ہے تو پھر سچائی میں کتنی آسانی ہوگی. کہتے ہیں فجعلہ افضل ما یسقى به، تو اسے سچائی کی سب سے افضل چیز بنایا، اور وہ ہے ایسی نہر جو اس میں بہنے والی تھی. وہو النہر الجاری فیہا، اور وہ اس میں بہتا دریا ہے. بات ہو گئی؟ چلو صدق اللہ.